وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورہ نور کی 55 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ضرور اپنی زمین پر خلیفہ بنائیں گے، یعنی بادشاہ بنائیں گے، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو ضرور غالب کر دیں گے جو ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائیں گے۔ اب میرے بندوں کو چاہیے کہ میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جو لوگ اس نعمت کے ملنے کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان کہے جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ہم لوگوں سے دو چیزیں مانگی ہے کہ تم دو کام کرو، میں اس کے بدلے میں تم کو 3 بڑی بڑی نعمت عطا کروں گا۔ کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے صرف 2 چیزیں مانگی اور اس کے اوپر 3 نعمتوں کے دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ پہلی چیز اللہ نے مانگی کہ تم ایمان والے بن جاؤ، تمہارا ایمان مضبوط کر لو۔ دوسری چیز، تم سب مسلمان نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ، اچھے کام کرنے والے بن جاؤ۔ بس یہ 2 چیز اللہ نے مانگی، ایمان تمہارا مضبوط اور تمہارے کام اور اعمال اچھے ہو جاوے۔ جب تم یہ 2 کام کرو گے میں تم کو 3 بڑی بڑی نعمت دوں گا۔ کا پہلی نعمت کہ میں اس دنیا میں، اس زمین پر تم کو حکومت عطا کروں گا۔ کتنا بڑا وعدہ کر دیا، بادشاہت ملے گی، خلافت ملے گی، اور تم کو ہم دنیا کے اندر امیر، بادشاہ اور حاکم بنا دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ دوسری بڑی نعمت کیا؟ تمہارے چہیتے پیارے دین اسلام کو میں پوری دنیا میں غالب کر دوں گا. سب جگہ اسلام 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 کا میں اس کو پوری دنیا میں غالب کر کے چمکا دوں گا. اور تیسری بات یہ کہ تم کو جو خوف ہے، ڈر ہے، وہ خوف اور ڈر ختم ہو جائے گا اور میں پوری زمین پر امن قائم کر دوں گا. امن سے جیو، اطمینان سے جیو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی فتنہ نہیں، بڑے مزے کے ساتھ تم زندگی گزارو. اب یہ تین بڑی بڑی نعمت اللہ کے نے دینے کا وعدہ کیا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم تو بہت بعد میں دنیا میں آئے، بہت اخیر میں دنیا میں آئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور کے مبارک زمانے سے پہلے کہ دنیا میں جن جن لوگوں نے یہ دو کام کیے، ہم نے ان تمام لوگوں کو یہ تین نعمت دی ہے. کہ دیکھ لو، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اچھے کام کیے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو پوری زمین کے اوپر، مصر میں، شام میں، سیریا میں ہم نے ان کو بادشاہ بنا دیا. اور ان کا پسندیدہ دین یہودی دین کا ہم نے اس کو دنیا میں غالب کر دیا. اور ان کا دشمن فرعون جو فساد کرتا تھا، فتنے کرتا تھا، ان کو تکلیف دیتا تھا، ستاتا تھا، ہم نے اس کو پانی میں ڈبو دیا اور بنو اسرائیل کو اطمینان والی زندگی عطا کر دی کہ تمہارا دشمن پانی میں گیا، اب تم لوگ اطمینان سے مزے کے ساتھ زندگی گزارو. کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں، پہلے زمانے میں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، آج تم بھی یہ کرو گے، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ کچھ صحابہ بہت پریشان تھے. پریشانی اس لیے کہ حضور جب تک ہم مکہ میں تھے 13 برس تک بہت پریشان تھے. مکہ کے کافر مشرک ہم کو تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے. کہ 13 برس ہمیں مکہ کے اندر چین نہیں ملا، مجبوری میں ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا. آئے مدینہ، یہاں آنے کے بعد بھی چین نہیں. مکہ کے قریشیوں نے، مکہ کے مشرکوں نے مدینہ کے اوپر بھی حملہ کرنا شروع کیا. ہر سال کوئی نہ کوئی جھگڑا فتنہ کھڑا کرتے ہی رہتے تھے. تو صحابہ کہنے لگے کہ حضور کیسی ہماری زندگی، مکہ کے 13 برس بھی تکلیف میں گزر گئے، مدینہ آنے کے بعد بھی چین نہیں ہے.
کہ حضور ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، کوئی وقت آئے گا کہ ہم اپنے اسلحے کو اتار کے رکھ دیوے اور چین سے سکون سے ہم زندگی گزارے؟ ایسا کوئی وقت آئے گا؟ یہ صحابہ کرام پریشانی میں حضور سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام کو تسلی دی، اور ان کی تسلی کے لیے قرآن میں آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا، مت گھبراؤ، وہ زمانہ امن کا، چین کا، اطمینان کا، راحت کا بہت جلدی آنے والا ہے. ہم تمہیں زمین کے اوپر بہت جلدی اطمینان والی زندگی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا فرمایا. کیسے وعدہ پورا ہوا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، پاک زندگی میں، پورا عربستان اسلام کا مرکز بن گیا ہے. مکہ کے قریشیوں کی، کافروں کی طاقت ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو گئی. ادھر مدینہ، خیبر، یمن، بحرین، یہ سب علاقوں میں حضور کے مبارک زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو زندہ کر دیا، اور بہت چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی چلنے لگی. پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اب آیا زمانہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ امیر بنے، وہ خلیفہ بنے. ان کے زمانے میں کچھ فتنے اٹھے، اللہ نے ان فتنوں کو دبا دیا، اور دمشق وہاں تک اسلامی حکومت پہنچ گئی. حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، اور تقریباً 12 سال تک امیر المؤمنین رہے، خلیفہ رہے. اور ایسا زمانہ آیا کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں، قیصر، کسرا، رومان، ایران، یہ سب کے سب ختم ہوئے، اور ہر جگہ کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو گیا. پھر حضرت عمر شہید ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ آیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آدھی دنیا سے زیادہ، تقریباً پونی دنیا کے اوپر جہاں دیکھو وہاں اسلام کا غلبہ ہے، اسلام ہے، اور ہر جگہ کے اوپر امن ہے، سکون ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور ہر جگہ اللہ کا دین بلند ہو رہا ہے، چمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک وعدے کو پورا کر کے دکھلا دیا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ آیا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بڑے بیٹے، وہ 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے،
اور حضور کے انتقال کے 30 برس پورے ہو گئے. حضرت حسن نے یہ فرمایا کہ حدیث میں وعدہ تھا کہ 30 برس تک دنیا میں حضور کے مبارک طریقے پہ خلافت رہے گی. کہ وہ خلافت پوری ہو گئی اور حضرت حسن ہٹ گئے. اور پھر اس کے بعد اور دنیا کے اندر اسلام پھیلا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا قرآن میں، اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دکھلا دیا اور ساری دنیا میں اسلامی حکومت، مسلمانوں کی بادشاہت، ساری دنیا میں اسلام، ساری دنیا میں امن، سکون، چین اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا. اور دوسری نعمت کیا ہوئی؟ بڑی دوسری نعمت اللہ کی طرف سے یہ ہوئی کہ جہاں اسلام گیا تو اسلامی اخلاق، اس کی برکت سے لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے ایمان کو قبول کرنے لگے، ہدایت میں آنے لگے. زبردستی نہیں، خوشی سے اسلامی اخلاق دیکھتے، صحابہ کے کردار کو دیکھتے اور لوگ جو ایمان میں داخل ہوتے، ایک عام ماحول بنا دنیا کے اندر. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جو وعدہ قرآن کے اندر ہے، یہ وعدہ اللہ نے قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی کر دیا تھا. کیسی عجیب بشارت، خوشخبری کہ ابھی تو صحابہ آئے نہیں دنیا میں، حضور آئے نہیں دنیا میں، اور ہزاروں برس پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ میرے آخری نبی کے زمانے میں جو ایمان لائے گا، جو نیک کام کرے گا، میں ان کو دنیا میں حکومت دوں گا. میرے دینی بھائیوں، جب تک ہمارے اندر یہ دو چیزیں موجود تھی، ایمان اور اچھے اعمال، اللہ نے دنیا کی حکومت ہم کو دی تھی. اور جب ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے اعمال گندے اور برے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھ سے لے لی، چھین لی. یہ ملک ہندوستان 800,000 برس تک ہماری حکومت تھی، لیکن جب ہمارے مسلمان بادشاہوں نے عیاشی شروع کر دی، گناہ شروع کر دیے، برائیاں چالو کر دی، اللہ تعالیٰ نے حکومت لے لی، انگریزوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا. تو جب تک ایمان مضبوط ہوگا، اچھے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ حکومت دیں گے. آج بھی یہی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس آیت کریمہ نے خلافت راشدہ کے مبارک زمانے کی اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کی خوشخبری دے دی. اس لیے کہ ساری دنیا میں جو اسلام چمکا ہے، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے مبارک زمانے میں چمکا ہے. گویا اللہ کا وعدہ ان چاروں خلیفہ کے زمانے میں پورا ہوا. تو قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی کہ یہ جو چاروں خلیفہ کا مبارک زمانہ آئے گا، یہ مبارک زمانہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ چاروں خلیفہ برحق ہے، حق پر ہے، ان کی زندگی بھی حق پر ہے.
ان کی خلافت بھی حق کے اوپر ہے، ان کا مسلمانوں کا امیر بننا یہ بھی حق پر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پہلی بات یہ فرمائی میری سنت پر پورے پورا عمل کرنا، دوسری بات فرمائی میرے خلیفاؤں کی سنت پر بھی عمل کرنا، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، علی مرتضیٰ ہے، ان کی سنت پر بھی تم لوگ عمل کرنا۔ کہ جیسے دانت سے کوئی چیز مضبوط پکڑ لیتا ہے آدمی، دانت سے کسی چیز کو کاٹ لیتا ہے بہت زور سے، چھوڑتا نہیں، کہ ایسے اس مبارک سنت کو مت چھوڑنا، بالکل پکا پکڑ لینا، یہ حکم دیا اسے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ دیکھو اللہ کی عبادت تو کرنی لیکن حکومت کے آنے کے بعد عبادت اور زیادہ کرنے کی، یہ نہیں کہ حکومت کے آنے پر انسان اللہ کو بھول جاوے، زمین پر امن اطمینان قائم کرنے کا، لیکن حکومت کے آنے کے بعد اور زیادہ قائم کرنے کا، کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اب زمین پہ ظلم نہیں کرنے کا، کسی اللہ کے بندے کو ستانے کا نہیں، ہر ایک کے ساتھ انصاف، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ حکومت اور ستا کے نشے میں آ کر کے انسان اللہ کو بھول جاوے اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے لگے، نہیں، ہمارا دین نہ کہتا ہے۔ تو کہا عبادت تو ایسے بھی کرنے کی، امن اطمینان تو ایسے بھی قائم رکھنے کا، لیکن ذمہ دار بن جاؤ تو اور زیادہ کرنے کا۔ اور ہمارے ذمہ دار حضرات ماشاءاللہ ایسے ہی تھے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ ایک مسجد بنوائی تھی سورنگا پٹنم میں۔ جب مسجد بن گئی، افتتاح تھا، اڈگھاٹن تھا، تو اعلان کیا کہ اس مسجد میں پہلی نماز وہ آدمی پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہو، کوئی نماز جس کی کسی حال میں قضا نہیں ہوئی، صاحب ترتیب ہو، کہ ایسا آدمی اس مسجد کی پہلی نماز پڑھا کے اڈگھاٹن کرے۔ جب پہلی نماز کا وقت آیا، سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون ہے ایسا آدمی اس مجمع میں جس کی بالغ ہونے کے بعد کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹی، بیماری میں بھی نہیں، سفر میں بھی نہیں، کسی حال میں نہیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اخیر میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ خود مصلی پر آگے بڑھے اور فرمایا، آج میرا راز کھل گیا، زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کبھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ کیسے بادشاہ تھے،
हुकूमत चलाते थे, मुल्क का निजाम चलाते थे, पूरे पूरे मुल्क को संभालते थे। और इबादत का हाल ये कि एक नमाज भी बालिग होने के बाद कज़ा नहीं हुई। कैसे वो अल्लाह के बंदे थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमको खास ताकीद दी आयत करीमा में, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफर बाद ज़ालिक फउलाइक हुमुल फासिकून। जो आदमी हुकूमत की नेमत के मिलने के बाद, इस्लाम के गालिब हो जाने के बाद, अमनो अमान के कायम होने के बाद कुफ्र करे तो वो बड़े नाफरमान लोग हैं। यहां कुफ्र के दो माने हैं। एक माना ये कि हुकूमत के मिलने के बाद आदमी ईमान छोड़ देवे और कुफ्र में चला जावे। ऐसा भी होता है कि आदमी सत्ता मिल गई, हुकूमत मिल गई तो ऐसा कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि नऊज़ बिल्लाह कुफ्र करने लगता है, शिर्क करने लगता है और ईमान जैसे ईमान की दौलत तक से महरूम हो जाता है। जैसे अकबर बादशाह ने एक फितना खड़ा किया था, अल्लाह के फजल से वो फितना दब गया। हुकूमत पर आया तो उसने दीन इलाही चालू किया। क्या दीन इलाही क्या था? मिक्स, सब राजी रेवे, अल्लाह भी राजी रेवे ने, बुत भी राजी रेवे ने, सब राजी रेवे, कोई राजी नहीं रहता। थोड़ा ईमान, थोड़ा इस्लाम, थोड़ा कुफ्र, थोड़ा शिर्क, थोड़ा ये, थोड़ा वो, सबको मिक्स करके एक नया मजहब खड़ा किया। ऐसा होता है। अल्लाह हिफाजत में रखे कि इक्तिदार, हुकूमत और सत्ता मिलने के बाद आदमी ईमान से निकल जावे, नऊज़ बिल्लाह, और कुफ्र में चला जावे। और दूसरा मतलब इसका यह है कि हुकूमत मिल गई, अमन व अमान का माहौल कायम हो गया, अब ये आदमी कुफ्र कर रहा है, यानी अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, नेमतों की नाकदरी कर रहा है और अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी से निकल रहा है। होता है ऐसा, है ना? पैसे और होद्दा, सत्ता, ये हर एक को हजम होने वाली चीज नहीं है। उसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, पेट नहीं, दिल बड़ा चाहिए। बड़ा पेट होगा तो अंदर डालते ही जाएंगे, हराम का, हलाल का, मस्जिद का, मदरसों का, वक़फ़ का, पब्लिक का, लोगों का, देश का, सबका खाएंगे और करोड़ों में कौभांड करेंगे। पेट बड़ा नहीं चाहिए, दिल बड़ा चाहिए कि सत्ता मिली, हुकूमत मिली, माल मिला तो क्या करेंगे? अल्लाह की फर्मा बरदारी करेंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे, कमजोरों की मदद करेंगे, पब्लिक और जनता के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, देंगे उनको, नवाजेंगे और अल्लाह की दी हुई दौलत में से गुनाह का काम नहीं करेंगे। का सत्ता मिली, पैसे मिले तो शराब की महफिलें होने लगी, जिना की महफिलें होने लगी, आलीशान बंगले और कोठियां बनने लगी। तो का याद रखो, ऐसे लोग अल्लाह की फर्मा बरदारी से निकलने वाले लोग हैं। और
تفسیر معالم التنزیل میں علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک عجیب تفسیر کی ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ کا اس سے مراد ہیں تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا، کا ایسا امن و اطمینان کا ماحول ہو گیا، حضور کا نورانی زمانہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا نورانی زمانہ، حضرت عمر کا نورانی زمانہ، حضرت عثمان کا نورانی زمانہ، برکت ہی برکت، اللہ کی مدد ہی مدد، جہاں دیکھو اسلام ہی اسلام۔ کچھ فتین لوگ آئے، بدماش لوگ آئے، اور انہوں نے آ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مکان میں گھیر لیا۔ حضور کے داماد، ڈبل داماد، 2 بیٹیاں حضور کی ان کے نکاح میں تھی۔ پہلے ایک بیٹی کی شادی ہوئی، ان کا انتقال ہو گیا، حضور نے دوسری بیٹی کا نکاح کروایا حضرت عثمان کے ساتھ، پھر دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی کوئی کنواری ہوتی تو اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کروا دیتا۔ اس لیے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذی النورین، 2 نور والے، بہت اچھے خلیفہ تھے، بہت اچھے امیر المومنین تھے۔ کچھ بدماشوں نے آ کر حضرت عثمان کو گھیر لیا، کا قتل کریں گے عثمان کو۔ ایک بڑے صحابی جو پہلے یہودی تھے پھر اسلام لائے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے اور ان ظالموں کو بدبختوں کے سامنے تقریر کی حضرت عبداللہ ابن سلام نے، اور اس تقریر کے اندر فرمایا یہ بدبختوں کیا کر رہے ہو؟ یہ شہر ہے مدینہ، مدینہ کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہے، کا حضور کے زمانے میں بھی فرشتوں کا پہرا تھا، حضرت ابو بکر کے مبارک زمانے میں بھی مدینہ کی چاروں طرف فرشتوں کا پہرا تھا، حضرت عمر کا زمانہ آیا کہ مدینہ کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا تھا، اور آج حضرت عثمان بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، امیر ہیں، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہے۔ کہ سنو اگر جو تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے آسمان پہ چلے جائیں گے اور کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ان بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور جو فرشتے چلے گئے حضرت عثمان کی شہادت کے اوپر، اب حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی کا زمانہ آئے گا اس زمانے میں آئیں گے، وہاں تک نہیں آئیں گے پہرے والے فرشتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، دجال ہوگا دنیا میں، تب مکہ مدینہ کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیں گے اور دجال مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ کہ ظالموں عثمان کو قتل مت کرو، اللہ کی تلوار میان میں ہے، اگر جو نکلی تو واپس اندر نہیں جائے گی، یعنی فتنے چالو ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات عبداللہ ابن سلام نے تقریر میں فرمائی، دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک نبی کو جب کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 70,000 آدمیوں کو قتل کرتے ہیں، اور ایک خلیفہ کو قتل کرتے ہو تو اس کے بدلے میں اللہ 35,000 آدمیوں کو قتل کرتے ہیں۔ خبردار، حضرت عثمان خلیفہ ہے، سچے خلیفہ ہے، اگر ان کا قتل ہو گیا
تو 35,000 آدمیوں کو اللہ قتل کریں گے. لیکن ان ظالموں کی سمجھ میں نہیں آیا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بدبختوں نے، حالانکہ ایک بات اور بھی فرمائی تھی عبداللہ ابن سلام نے، کہا دیکھو جو ظالم اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوں گے. ایسا لولا آئے گا اللہ کے دربار میں، بغیر ہاتھ کا آئے گا اللہ کے دربار میں. پھر بھی ان بدبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت عثمان قرآن کے عاشق تھے، قرآن کے دل دادا تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان بدبختوں نے حملہ کیا اور خلیفہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور خون کا فوارہ اڑا قرآن کے صفحے کے اوپر، اور آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس آیت پر حضرت عثمان پہنچے تھے تلاوت کرتے کرتے، اور اسی آیت پر خون کا چھینٹا اڑا قرآن کے اوپر، اور حضرت عثمان شہید ہو گئے. آیت کا میننگ یہ ہے کہ اللہ ان دشمنوں کو کافی ہے، اللہ ان کا بدلہ لیں گے دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون والا وہ قرآن آج تک استنبول کے اندر موجود ہے، ترکی کی راجدھانی میں. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور اس مبارک خون کو دیکھنے کی بھی سعادت ہوئی ہے. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ. کتنا اچھا اللہ نے ماحول دیا ہے، اور تم نے ناشکری کی، خلیفہ کو قتل کر دیا. بس جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، امت کے اندر فتنے چالو ہو گئے، اور ایسے فتنے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اور بڑا فتنہ دجال کے مرنے پر وہ فتنے ختم ہوں گے، وہاں تک چلتے رہیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تم نماز پابندی سے پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتے رہو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر. ایسا ہرگز مت سمجھنا کہ یہ کافر لوگ کہیں بھاگ بھاگ کر کے اللہ کو تھکا دیں گے. یاد رکھو یہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے، ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ ہر کافر کو اس کے اندر داخل فرمائیں گے. اللہ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.